جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان کیا تو فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات کے خواہش مند تھے، تو انہوں نے فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون ریزی کرتا پھرے؟ اب اس سوال کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ فرشتوں کو بغض تھا، حسد تھا، نعوذ باللہ، بلکہ مقصد محض پیدا کرنے کی حکمت معلوم کرنا تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے زمین پر اس سے پہلے والے مخلوقات کے صورتحال دیکھے تھے، مثلا جنات کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر 2000 سال پہلے آباد تھے، تو انہوں نے قتل و غارت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کا لشکر بھیجا اور اس لشکر نے جنوں کو دور دراز سمندروں اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا، اور انہی حالات کو فرشتوں نے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح، حمد و پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ مطلب اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد عبادت کرنا ہے تو ہم ہیں نا عبادت کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، یعنی مجھے حکمت پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ، یعنی انہی میں سے شہداء نکلیں گے، رسول نکلیں گے، نبی نکلیں گے، سچے لوگ نکلیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ رکھا فرشتوں کے لیے، وَأَعْلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ان چیزوں کے نام جن سے لوگ چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی ہر وہ چھوٹی بڑی چیز جن سے ہم روزمرہ زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کو وہ پتہ تھے، سکھا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، تو فرشتوں کو نہیں آئے اور فرمایا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو ہمیں سکھا دے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ حالانکہ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم میں کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیوں میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی ساری پوشیدہ باتیں جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، مجھے سب معلوم ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پھر کون مکر گیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔